میری بات سنیں، وقاص تم نے جو آیت پیش کی ہے اس حساب سے تو اسحاق اور یعقوب ابراہیم کے دونوں بیٹے ملتے ہیں اگر دیکھا جائے اس کے مطابق۔ اچھا اب آپ نے اب میں دونوں کا جواب دوں۔ اب دیکھیں ایک وقت میں ایک بندہ بولے یہ جو بعد میں لقمے ہیں نا یہ آپ کیا سمجھتے ہیں میں کیا سمجھتا ہوں، ابھی اس سے جو دوسرے دوست ہیں نا وہ اراض کریں برائے مہربانی، کیونکہ وہ وقاص اور سید صاحب بات کر رہے ہیں، ان دونوں کو ہی بات کرنے دیں۔ انہوں نے درمیان میں مجھے بتایا ہے کہ میں آپ ہر بات میں جمپ کر رہے ہیں نا، آپ جمپ کر رہے ہیں، کوئی جمپ نہیں کر رہا۔ ناصر صاحب اب دونوں کو چیلنج ہے میرا، سورہ ہود کی اس آیت میں ساتھ اور اکٹھے دکھا دے، چلے باقی چھوڑیں، مجھے ساتھ اور اکٹھا لفظ دکھا دے اس آیت میں۔ یہ بنی اسرائیل اب آپ کے اوپر سوال آ گیا کہ آپ اس چیز کو ثابت کریں کہ یہ ساتھ۔ ناصر صاحب کیا ان کا عقیدہ قرآن کی ایک آیت سے اگر میں ساتھ دکھا دوں؟ دیکھ لیں اب نہیں، ابھی اس آیت پہ فی الحال ایک آیت سے عقیدہ ہے، انہوں نے ایک آیت سے عقیدہ بنایا ہوا ہے، تو پھر آپ کا یہ ہوا ایسا نہیں، اب صاحب ایسا کرتے دیکھیں، چلے آپ ثابت کر دیں، آپ ثابت کریں کہ اسحاق کے بیٹے یعقوب ہیں، میں اس کا ڈینائی کرتا ہوں۔ میری گزارش ہے اب جب آپ بولیں گے میں خاموش رہوں گا انشاءاللہ تعالی، میں آپ کی بات نہیں کاٹوں گا، جب میں بولوں گا آپ خاموش رہیں۔ محترم آپ نے سورہ ہود کی آیت نمبر، حسینی صاحب پتہ نہیں کہاں چلے گئے، جب آئے تو ذرا، اچھا آیت آپ نے پڑھی ہے 71، آپ دونوں نے لفظ بولا ہے کہ یہاں ساتھ اور اکٹھے۔ اس آیت نمبر 70 میں مجھے ساتھ اور اکٹھے کا عربی کا لفظ دکھا دو۔ اچھا اگر آپ کسی اور آیت پر جائیں گے تو پھر آپ نے یہ کہنا ہے کہ شاہ صاحب یہ اس آیت سے مجھے نہیں ملا، پھر اس آیت کو چھوڑ کر جائیں گے تاکہ لوگوں کو، سننے والوں کو پتہ چلے کہ جو آیت انہوں نے دلیل کے لیے پیش کی تھی اس آیت میں ان کا مطلب پورا نہیں ہوا، اس لیے اس آیت کو چھوڑ کر کہیں اور جا رہے ہیں۔ مجھے اس پر بھی کوئی اعتراض نہیں ہوگا، لیکن آپ یہ مانیں گے کہ اس آیت میں آپ دونوں نے لفظ بولا ہے، جو دوسرے صاحب ہیں انہوں نے بھی اکٹھے کا لفظ بولا ہے، آپ نے ساتھ کا لفظ بولا، آپ نے اس آیت سے مجھے اکٹھے اور ساتھ کا لفظ دکھانا ہے، پھر آگے چلے۔ جی میں خاموش ہوں، آپ بولیں تسلی سے بولیں، اب آپ دونوں بولنے دونوں بولیں۔ جی اس آیت میں جو آیا ہے اسحاق کے بعد آیا ہے، اسحاق کے بعد یعقوب، جی یہ سمپل سی بات ہے۔ اب آپ نے جی میں ایکسیپٹ کرتا ہوں کہ اس آیت میں اکٹھے نہیں ہے، لیکن دوسری آیت میں اکٹھے آیا ہوا ہے، ساتھ آیا ہوا ہے، اگر وہ آپ بولتے ہیں میں آیت دکھا دیتا ہوں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے مجھے پوری کتاب میں ایک آیت دکھانی ہے جہاں اسحاق کا بیٹا یعقوب دکھایا گیا۔ جی بات مکمل ہوگی آپ کی؟ ہاں جی بالکل۔ اب سننے والے حضرات نوٹ فرما لیں کہ حسینی صاحب کی موجودگی میں جو آیت انہوں نے اپنے دعوے کے دلیل کی طور پر پیش کی تھی، یہ اس میں دلیل ثابت نہیں کر سکے۔ ان کے جو معاون دوسرے ساتھی بولے تھے اکٹھے کا لفظ یہاں پہ نہیں ہے۔ آیت کیا کہہ رہی ہے؟ آیت کہہ رہی ہے یہ جو لفظ ورا ہے نا، یہ ورا جب ظرف زمان میں آتا ہے، وقت کے لیے آتا ہے، تو میں آپ کو سورہ مومنون میں یا لفظ ورا ہے، نہ اکٹھے ہے نہ ساتھ ہے، یہ ورا کا لفظ۔ میں آیت پڑھتا ہوں، وَامْرَأَتُهُ قَائِمَةٌ فَضَحِكَتْ فَبَشَّرْنَاهَا بِإِسْحَاقَ وَمِن وَرَاءِ إِسْحَاقَ یعقوب۔ سبحان اللہ۔ پھر اس لفظ ورا ہے، میری جو دلیل ہے اگر قرآن نے یہاں اکٹھے استعمال کیا، یہ ورا، میں لفظ ورا آپ کو دکھاتا ہوں، میرا سارا زور لفظ ورا پر ہے، اور اللہ کا کلام اتنا فصیح و بلیغ ہے کہ ورا آپ کو متصل والا معاملہ نہیں ہے۔ سورہ مومنون میں جاتا ہوں میں، اس میں رب العالمین فرماتا ہے کہ جب ہم نے ابتغاء وراء ذالک، ہاں جی وہ بھی، اور بھی میں ظرف زمان ابھی، تاکہ یہاں زمان یا وقت کا معاملہ ہے، ٹھیک ہے نا جی، مکان نہیں ہے یہاں پہ۔ یہ جو حضرت یعقوب، حضرت ابراہیم علیہ السلام سے گفتگو ہو رہی ہے نا، یہ یعنی ورا کا لفظ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ قرآن مجید دیکھیے، حتی اذا جاء احدهم الموت قال رب ارجعون، سورہ مومنون 18واں پارہ آیت نمبر 99، پھر 100 لعلی اعمل صالحا فیما ترکت کلا انما کلمۃ هو قائلها ومن ورائہم برزخ الی یوم یبعثون۔ ان کے آگے دیکھیے، قرآن کا ترجمہ ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کا ترجمہ پڑھ رہا ہوں، تاکہ میں اس دنیا میں کچھ نیک عمل کروں جسے میں چھوڑ آئی ہوں۔ ہرگز نہیں یہ وہ بات ہے جسے وہ بطور حسرت کہہ رہا ہوگا،
اور ان کے آگے اس دن ایک پردہ حائل برزخ، اور ان کے آگے کا لفظ ہے وراء. یہ لفظ قرآن کی فصاحت و بلاغت یہ ہے کہ وراء کا لفظ استعمال کیا گیا، یعنی جب یعقوب یا اسحاق علیہ السلام دیے گئے اس کے وراء، اس کے آگے پھر کیا اچھا اب آپ وہ یہ جو ہے ماں ہے، جب خوشخبری اللہ رب العالمین دیتا ہے تو پھر رب العالمین جو ہیں وہ حضرت ابراہیم، حضور علیہ السلام کی حدیث پاک ہے کہ میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہوں، عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت ہوں. عیسیٰ علیہ السلام نے تو بشارت دی ہے، کیا متصل آ گئے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. تو یہ وراء کا جو لفظ ہے قرآن پاک کا، یہ نہ تو ساتھ کا معنی دے رہا ہے نہ اکٹھے کا معنی دے رہا ہے. اور بعد کا، اور میں نے آپ کو سورہ مومنون کی من وراء برزخون، یہ وہ بات ہے. اچھا آگے کیا، اور ان کے آگے اس دن ایک پردہ ہے، ورائہم برزخون، یعنی اب آگے جب ان کی ڈیتھ ہو گئی ہے، مرنے کے بعد برزخ کا معاملہ ہے. اس لیے محترم یہ لفظ جو ہے نہ تو ساتھ کا معنی ہے، اس آیت میں ثابت ہوا کہ آپ کی دلیل نہیں ہو رہی. اب یا اس عورت کو بشارت، اب جب دیکھیں تیری نسل پھلے پھولے، تو یہ بھی ہوتا ہے کہ باپ کو کہا جاتا ہے تیری نسل میں بیٹا بھی دیا ہے، اس کے بعد تجھے اولاد آگے چلے گی، تیرا پوتا بھی ہوگا، تیری نسل کبھی ختم نہیں ہوگی. انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. یہ ہے جناب. اب آپ بولیے، میں سنتا ہوں. جی حسینی صاحب ذرا نوٹ کر لیں، آپ بھی ذرا نوٹ کر لیں کہ ہماری بات جو ہو رہی تھی، گفتگو جو ہو رہی تھی وراء پہ نہیں تھی. اصل میں یہ جو آج کے دور کے جدید علماء ہے، ان کا انداز یا ان کی تربیت جو 8-10 سال کا یہ کورس کرتے ہیں، اس میں ان کو یہی بتایا جاتا ہے کہ آپ نے امت کو الجھانا کیسے. ان کو یہ ساری جو ٹرکس اینڈ ٹرمز ہیں ان کو یہ سکھائی جاتی ہیں کہ اگر کوئی ذاتی حملے سے، رک جائیں ناصر صاحب، ناصر صاحب رک جائیں، ناصر صاحب یہ خود بندہ جب کر رہا ہے. یار آپ چپ کر جانا، میں اوور آل کنکلوڈ کر رہا ہوں، میں کسی ایک کو پوائنٹ آؤٹ نہیں کر رہا. پلیز دیکھیں ان کو یہ اس وقت دیکھیں اس وقت اب آپ بولیں گے، اب آپ بولیں گے، اب آپ بولیں گے. کل انہیں کی براڈ پہ بھی آپ نے بولا ہے، آج آپ ادھر بھی بولیں گے، ادھر بھی بولیں گے. آپ بولیں گے، مجبوری ہے آپ کی مجبوری ہے بولنا، کیونکہ دلیل ایک واضح آ گئی ہے. اللہ کی آیات پہ تو سجدہ نہیں کرنا، لیکن چونکہ حدیث ہے، حدیث سے مان لینا کہ میں ابراہیم کی دعا ہوں، حدیث سے مان لینا ہے کہ میں عیسیٰ کی دعا ہوں. اللہ کی کتاب تھوڑی ماننی ہے آپ نے. اللہ کی کتاب کی بات سنیں. اللہ کی کتاب سورۃ ہود کی آیت نمبر 71 میں ہم بات کر رہے تھے، جو ہمارا ٹاپک تھا. ٹاپک یہ تھا کہ کیا یعقوب جو ہے وہ حضرت اسحاق کی اولاد ہے یا نہیں ہے. ہماری بات یہ ہو رہی تھی. اب میں ان کو کتاب کے 6 مختلف مقامات پہ حضرت اسحاق اور حضرت یعقوب کو بالکل ساتھ اکٹھا دکھا سکتا ہوں، اکٹھا ساتھ. یہ مجھے 6 مقامات پر حضرت اسماعیل اور حضرت اسحاق کو اکٹھا دکھا دیں. دوسری بات، جب اللہ کہہ رہا ہے، اللہ بات کر رہا ہے وَامْرَأَتَهُ، ابراہیم کی بیوی کی بات کر رہا ہے. اللہ حضرت ابراہیم کی زوجہ کی بات کر رہا ہے کہ اللہ کہہ رہا ہے ان کی بیوی جو ہے قائمتن، سنگل میں بات ہو رہی ہے، وہ کھڑی تھی، فضاحکت، تو وہ ہنس دی، فبشرناها، پس خوشخبری دی ہم نے اسے، اسحاق کے ساتھ، ومن وراء اسحاق و یعقوب، اور اسحاق کے پیچھے، یا جو انہوں نے ترجمہ کیا کہ اسحاق کے آگے، جو انہوں نے وراء کا ترجمہ کیا، آگے کچھ تراجم میں آگے بھی لکھا ہوا ہے، ٹھیک ہے، مجھے اس سے مسئلہ نہیں ہے کہ ان کے آگے سے یعقوب. لیکن بات کس کی ہو رہی ہے؟ ہم اس چیز پہ نوٹ کریں گے کہ یہ جو بات اللہ کر رہا ہے یہ کس کے بارے میں بتا رہا ہے. ادھر تو صرف بات ہو رہی ہے، وہ ہو رہی ہے حضرت ابراہیم کی بیوی کے بارے میں. پھر اگلی آیت اس بات کی دلیل ہے، جن کو یہ قرینہ کہتے ہیں، یہ اگلی آیت اس بات کا قرینہ ہے کہ صرف بات ہو رہی ہے حضرت ابراہیم کی بیوی کی، ان کی بہو کی، ان کی آگے آل اولاد پوتے پوتوں کی بات ہی نہیں ہو رہی. ان کی آگے سے بیوی کیا کہہ رہی ہے؟ قالت یا ویلتا، وہ کہنے لگی ہے خرابی میری، آلدو، کیا میں جنم دوں گی، وانا عجوز، کیا جبکہ میں بوڑھیا ہوں، وہذا بعلی، جبکہ یہ میرا شوہر جو ہے شیخن بوڑھا ہے، ان ھذا لشیء عجیب، بے شک یہ تو البتہ بہت عجیب چیز ہے. تو پیارے بھائی، اب آیت آپ کی نہیں سمجھ میں آ رہی وہ الگ بات ہے، حالانکہ آیت اتنی واضح ہے
کہ اس میں حسینی صاحب، ناصر صاحب، اس میں صرف بات ہو رہی ہے حضرت ابراہیم کی بیوی کی، ان کے آل و اولاد کی، ان کے پوتوں کی، یا ان کی آگے نسل کی، ذریہ کی نہیں بات ہو رہی، صرف ان کی بیوی کی بات ہو رہی ہے کہ اللہ ان کو جو ہے خوشخبری دے رہا ہے اسحاق، اور اسحاق کے آگے سے یعقوب۔ جیسے مثال دیتا ہوں کہ اگر میں اپنے کسی چچا کے یا مامے کے بیٹے کے بارے میں بات کرتا ہوں کہ میرے ماموں کو اللہ نے پہلے جو ہے وہ اسماعیل عطا کیا، اور اسماعیل کے آگے سے جو اللہ نے ان کو جو ہے یعقوب عطا کر دیا یا اسحاق عطا کر دیا، تو بڑی ایک مفید بات ہے۔ لیکن اگر میں کسی کو کہوں کہ میرے چچا کو اللہ نے جو ہے پہلے اسحاق دیا اور اسحاق کے بعد ان کی جو ہے آگے بہو سے یعقوب کو دے دیا، تو یہ ایک جو ہے بڑی ایک حیران کن بات ہوگی۔ وہ کہے گا یہ بہو کہاں سے آ گئی؟ آپ تو بات کر رہے ہیں اپنے چچا کی۔ اب آگے جو اللہ بیان کر رہا ہے اس آیت میں، اللہ تو صرف بات کر رہا ہے اس کی بیوی کے بارے میں جو حضرت ابراہیم کی بیوی ہے، اور وہ آگے سے بیان کر رہی ہے کہ میری خرابی، میں کیسے جنم دوں گی جبکہ میں بڑھیا ہوں۔ اپنی بارے میں بات کر رہی ہے، اس نے اپنی بہو کے بارے میں نہیں بات کی، اپنی آل و اولاد کے بارے میں نہیں بات کی جو اس کے بعد اس کی بہو کے آگے سے آئے گی، اس نے نہیں اس کی بات کی، اس نے صرف اپنے بارے میں بات کی کہ میں بڑھیا ہوں اور میرا جو شوہر ہے وہ بوڑھا ہے۔ تو یہ ہمارے لیے البتہ ایک بری چیز ہے، یہ ایک عجیب چیز ہے، بری معذرت کے ساتھ بری نہیں ہے، عجیب چیز ہے کہ مطلب ایک جو شخص ہے وہ اپنی عمر کے ایک حصے کو پہنچ گیا ہے تو وہ کہہ رہے ہیں کہ میں کیسے ان کو جنم دے سکتی ہوں۔ اللہ حالانکہ انہیں دو خوشخبریاں دے رہا ہے کہ اسحاق کے بعد یعقوب، اور بارہا آیاتوں میں جگہ جگہ اللہ نے بتایا وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوب۔ اللہ بار بار ان کو اکٹھا ساتھ ساتھ بتا رہا ہے، لیکن چونکہ ان کا عقیدہ ہے اپنے عقیدے کو ثابت کرنے پہ تلے ہیں۔ اللہ کی آیات کی نفی ہوتی ہے تو ہو جائے، چونکہ انہوں نے اللہ کی آیات کے سامنے احادیث لے آئے ہیں۔ حسینی صاحب اللہ کی آیات کے سامنے یہ حدیثوں کو دلیل لے آئے ہیں کہ حدیثوں میں لکھا ہوا ہے کہ ابراہیم کی دعا ہوں میں، حالانکہ اللہ کی پوری کتاب میں کہیں پہ نہیں لکھا ہوا کہ محمد رسول اللہ ابراہیم کی دعائیں۔ میرا خیال ہے اگر شاہ صاحب نے جو ابراہیم کی بات صرف کی دعا تھی ہے وہ تو آپ بتائیں آیت کے کہ حوالے سے کی ہے انہوں نے حدیث۔ جی میں بتا دیتا ہوں اس آیت کی بھی وضاحت کر دیتا ہوں۔ اگر ابراہیم علیہ السلام کی دعا صرف محمد رسول اللہ ہے تو ابراہیم کے بعد اسماعیل، اسحاق، یعقوب، داؤد، سلیمان، ایوب، یونس، لوط، ہارون، عیسیٰ، موسیٰ، یہ کس کی دعائیں؟ یہ ساری آل ابراہیم میں آتی ہیں یا نہیں آتی؟ تو کیا ابراہیم کی اگر دعا نہیں ہے تو اللہ نے موسیٰ کو رسول کیسے بنا دیا؟ اگر اللہ کی دعا، ابراہیم کی دعا جو ہے وہ عیسیٰ نہیں ہے تو اللہ نے عیسیٰ کو رسول کیسے کہہ دیا؟ یہ دیکھیں ان کا اپنا عقیدہ ہے، میں بار بار اس چیز کو ہائی لائٹ کر رہا ہوں کہ یہ ان کا اپنا عقیدہ ہے۔ حالانکہ اللہ کی کتاب جو ہے وہ واضح طور پہ بتا رہی ہے کہ نہ تو اسحاق اور یعقوب آپس میں جو ہیں وہ بیٹے یا باپ اور اولاد ہیں، حالانکہ اللہ کی کتاب ان کو ساتھ ساتھ بتا رہی ہے، ایک بیوی کے ساتھ بتا رہی ہے، ابراہیم علیہ السلام کو خوشخبری دے رہی ہے، اور اس کی ایک جگہ علیحدہ دلیل ہے سورۃ مریم میں۔ اب سورۃ مریم میں جہاں پر ذکر ہوتا ہے وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صَدِيقًا نَبِيًّا، ادھر آپ پورے کانٹیکسٹ میں پڑھ لیں، اسماعیل علیہ السلام کا ذکر بھی نہیں ہے، لیکن حضرت اسحاق اور حضرت یعقوب دونوں کا ذکر ہے۔ حضرت اسماعیل کا علیحدہ سے ذکر ہے وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِسْمَاعِيلَ إِنَّهُ كَانَ، پھر آگے اللہ ان کو بتاتا ہے کہ وہ اللہ کے رسول اور نبی تھے۔ لیکن اللہ نے جو ابراہیم کے کانٹیکسٹ میں بیان کیا ہے وہ اسحاق اور یعقوب کو بیان کیا ہے۔ جی اب آپ بات کرو۔ ٹھیک ہو گیا۔ جی حسینی صاحب بات کرنی کوئی؟ میں تو یہی سمجھ رہا تھا کہ شاہ صاحب نے جو دلیل، میرا خیال ہے مرکزی بات تو وہ سورۃ ہود والی آیت پہ ہو رہی تھی، وضاحت کے بعد جو خبر دی گئی، اور شاہ صاحب نے یہ بھی کہا تھا کہ میں کوئی حدیث یا انجیل، پرانی کتابیں وغیرہ کوئی اور چیز نہیں، صرف اسی آیت پہ ہی اپنا انحصار کر کے وہاں سے بات سمجھنا یا سمجھانا چاہتا ہوں۔ تو اس میں انہوں نے پھر من ورائے کا ذکر کیا جو ظرف کو ظاہر کر رہا ہے کہ پہلے یا بعد۔ اصل میں تقدیم و تاخیر کا جو اعصابی نقطہ نگاہ ہے، جمع تفریق کرنا کون پہلے ہے کون بعد ہے، تاریخیں کیا ہیں، اس کا قرآن شریف میں تعین کرنا مشکل ہے۔ اس کے مقاصد کچھ اور طرح کے ہیں، اس لیے اس میں کچھ تقدیم تاریخ تاخیر نظر آتی ہے ناموں کی سیٹنگ میں۔
मुख्तलिफ जगह पर जो सेट बयान किए हैं उसके कोई ख़ास मकासद हैं, ऐसा लग रहा है, पता नहीं। लेकिन मिम वरा वाली बात जो है वो इसमें हो सकता है, इसका इम्कान है। और अमूमन भी हम अपनी ज़िंदगी में ये देखते हैं, जिन लोगों को ये तौफीक अता होती है या नसीब होता है कि उनकी औलाद जवान हो जाए, फिर उनके भी आगे बच्चे हो जाएं, तो अपने पोते को भी इसी तरह बयान कर देते हैं। वो कहते हैं हमें अल्लाह ने ये भी बेटा दिया है, ये भी हमारा बेटा है। और ऐसा कहना, वो चूँकि मौजूद होते हैं उन्हीं की ज़िंदगी में जो पोते हो जाएं, जो बाद में उनका तो जिक्र नहीं आएगा, तो लगता है ऐसे है कि हज़रत इब्राहीम की ज़िंदगी में ये मौजूद थे और उन्होंने उसे काउंट किया, अपने साथ जवान हो गए थे, ऐसा लगे। जी अच्छा, अब गुजारिश ये हुसैनी साहब, इन हजरात का ये दो जो साहिबान थे, एक ने कहा जी इकट्ठे और एक ने कहा साथ। पहले ये साबित हुआ कि जहाँ वरा का लफ्ज आएगा वहाँ साथ मुत्तसिल नहीं। अब मैं दूसरी मिसाल देता हूँ सूरह हदीद की, यानी लफ्ज वरा कुरान पाक की फसाहत और बलागत। अल्लाह जानता है कि इस तरह से कुछ लोग आएंगे जो अपनी फिक्र को, इसलिए कुरान ने वर्ड ही वो इस्तेमाल किया है कि जिसके अंदर, अच्छा वहां पर ये नहीं है वो खातून कह रही कि मैं मुसलसल बर्थ देती रहूंगी, वो अल्फाज क्या है कि खालद या वही लता आलिदो व अना अजूजुन, क्या मैं जन्म दूंगी बच्चे को, व अना अजूजुन, और मैं तो बूढ़ी हूँ, वहाजा बाली शेखन, और मेरा जो पार्टनर है वो तो बूढ़ा है, वो भी शेख है। साहब एक मिनट जरा सा ये इसकी थोड़ी सी तशरीह कर जाएं। जो वलदुन का लफ्ज आया ये वाहिद में है या जमा में है? क्या यहाँ पर नहीं है, ये वो अपनी तरफ निस्बत है, मैं यानी आली दो, मैं जन्म दूंगी, क्वेश्चन है, क्वेश्चन मार्क। नहीं, मेरा मकसद है जो अपनी तरफ वो क्वेश्चन मार्क भी कर रही है, वो वाहिद का ही आएगा, इसमें वाहिद वाले बच्चे की है या दो बच्चों की है? एक बच्चे की, एक बच्चे की, क्या मैं जन्म एक बच्चे की जन्म है। अच्छा, ये तो ये कुरान पाक का यही तो कमाल है। अच्छा, दूसरी जो है वो मीम वरा। आप देखें वरा का लफ्ज, ये जो कह रहे थे ना कि जैसे आपने उस वक्त सवाल किया था जब मैं वो नमाज के लिए याद किया, वो टवीन है, आपने वो एक लफ्ज किया, तो टवीन का यहाँ पर, अच्छा तो यहाँ पर देखिएगा कि यौम यक़ूलुल मुनाफ़िक़ून वल मुनाफ़िक़ात, ये सूरह हदीद की आयत नंबर जो है वो 13 है। लिल्लज़ीना आमनू उन्ज़ुरूना नक़्तबिस मिन नूरिकुम क़ील इरजिऊ वराअकुम, वो कहते हैं क़यामत में तो हमें जनाब यहाँ लाइट दे दो, नूर दे दो। अल्लाह फरमाता है क़ील इरजिऊ, उनको कहा जाएगा वापस मुड़ो, वराअकुम फलतमिसू नूर, यहाँ पर देखे पीछे पलट जाओ, यानी बड़ा इसमें गैप है। ये मैं ठीक है, जो लफ्ज़ वरा की जो मैं ताबीर और तशरीह करना चाह रहा हूँ, तो ये कुरान की विजडम को हम देखें। अब अल्फाज जो है ना, एक एक लफ्ज का जो है, अब इन साहिब ने जो मुझे ताना और तंज किया कि इनको ये मैं इनको बराह रास्त कोई हिट नहीं करूंगा, क्योंकि इल्मी सी गुफ्तगू और शाइस्तगी के साथ होनी चाहिए। तो ये वरा का लफ्ज काबिल तवज्जो है, नंबर 1। हाँ, तो ये वरा इस बात की वाजे दलील बन रही है कि ये नहीं है कि वो चंद महीनों के बाद वरा पे अब गौर करिए, इसमें बड़ी गहराई है। जी बिल्कुल, ये बाद का कोई वाकया होने वाला है, जो दादी को बताया जा रहा है अल्लाह तुझे भी बेटा देगा और तुझे खुशखबरी, तेरे पोते भी होंगे तेरे, ठीक है। अच्छा, अब ये अड़ गए थे दुआए खलील पर। अब देखिए, और जो इन्होंने आगे लंबी चौड़ी जो गर्दान पढ़ते हैं उसका फायदा नहीं होता, टाइम की जो है मामला होता है। मसलन हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, एक रसूल की दुआ मांगी इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने, और इब्राहीम अलैहिस्सलाम और इस्माइल अलैहिस्सलाम ने, या ज्यादा रसूलों की बात? सूरह देखिए, सूरह बकरा में चले, एक रसूल की। अब ये इनका कहना जी फिर मूसा अलैहिस्सलाम भी है, तो ये बात फिर देखिए। अच्छा, अब मैं आपको मकाम दिखाऊंगा जहाँ 4 नाम इकट्ठे होंगे, इब्राहीम अलैहिस्सलाम, उनके बाद इस्माइल अलैहिस्सलाम, इस्माइल अलैहिस्सलाम के बाद इसहाक अलैहिस्सलाम, और मैं आयतें अभी बताता हूँ हुसैनी साहब, और उसके बाद याकूब, यानी चारों के नाम इकट्ठे आपको दिखाता हूँ मैं। ठीक, इब्राहीम अलैहिस्सलाम, इसहाक अलैहिस्सलाम, नहीं इस्माइल पहले कहा, इस्माइल मैं अभी दिखा, आते मैं गिन के बताता हूँ आपको। इब्राहीम अलैहिस्सलाम, इस्माइल अलैहिस्सलाम, इसहाक अलैहिस्सलाम, ये मैं नाम आपको इसी सीक्वेंस में दिखाता हूँ आपको। और जो सूरह बकरा की आयत नंबर 133 है ना, वहां पर वो कहते हैं कि नाबुदु इलाहा का व इलाहा आबाई का। अब वो इतनी पावरफुल आयत मुकस्सम, उसको आप छोड़कर देखिए ना, वहां या तो मसला हल ना होता। देखिए अल्फाज क्या है, व इलाहा आबाई का इब्राहीमा व इस्माइला व इसहाक, तीनों के नाम इकट्ठे हैं कि नहीं है? बिल्कुल।
اب بات کس سے پوچھی جا رہی؟ یعقوب علیہ السلام کے بیٹوں سے. جب یعقوب علیہ السلام کے بیٹوں سے ہیں تو یعقوب علیہ السلام بھی انٹر ہو گئے کہ نہیں یہاں پر ہو گئے؟ بالکل. اور یعقوب علیہ السلام کے باپ دادا کا ذکر ہوا تو یہ تینوں کون ہیں؟ یعقوب علیہ السلام کے آباء و اجداد میں ابراہیم بھی ہوئے، اسماعیل بھی ہوئے. یا تو یہاں سے آپ کیسے نکالیں گے اسماعیل علیہ السلام کو؟ اب اس کے بعد سورہ ابراہیم کی جو میں نے آیت نمبر 39 پیش کی تھی اس میں رب العالمین نے یہی جو حب کا لفظ ہے نا جی، وہبنی، یہ الفاظ آپ دیکھیے سورہ ابراہیم میں یا تو وہبنی علی الکبر اسماعیل علیہ السلام. جی جب وہ میں آیت نمبر بھی بتا دیتا ہوں تاکہ مقصد کسی کو منوانا نہیں ہے. جو ساتھی قرآن پاک کا مطالعہ یہ کہ سورہ ابراہیم نمبر 14 اور آیت ہے 39. الحمدللہ الذی، یہ ذہن میں رکھیے گا واضح اوپر ابراہیم علیہ السلام کے علاوہ یہ کسی اور کی دعا ہے ہی. وہب لی، وہی الفاظ ہیں. وہب لی یعنی یہ ماضی کا، جس نے مجھے عطا علل کبری، یہ وہی مضمون ہے بڑھاپے میں، اسماعیل و اسحاق. اب یہاں میری دلیل سنیے گا حسینی صاحب، دھکا نہیں کروں گا. اگر یہاں پر حضرت یعقوب علیہ السلام بھی ابراہیم علیہ السلام کے براہ راست بیٹے ہوتے تو یہاں پر اسماعیل اور اسحاق کی بجائے یعقوب نہیں، یہاں اسحاق علیہ السلام کے ساتھ جو یعقوب نہیں ہونے چاہیے تھے؟ بالکل. اِنَّ رَبِّي لَسَمِيعُ الدُّعَاء رَبِّ اجْعَلْنِي مُقِيمَ الصَّلَاةِ وَمِن ذُرِّيَّتِي رَبَّنَا وَتَقَبَّلْ دُعَاء رَبَّنَا اغْفِرْ لِي وَلِوَالِدَيَّ اس کا مطلب ہے کہ دونوں پیدا ہو چکے ہیں حسینی صاحب. جی اب آپ یہ آیت کے ہوتے ہوئے اس کا مطلب ہوا کہ ہم دونوں کو جو اسماعیل اور اسحاق ہو گئے کہ نہیں ہو گئے؟ بے شک. اب اگلی ٹرن میں آپ کو سورہ انعام میں بھی جو آیت یہ پڑھ رہے تھے نا 86، اس میں بھی ایک فصاحت و بلاغت ہے. تو میں یہ آپ کو عرض کروں گا کہ یہ لفظ میرا سارا زور لفظ یہ کہنے کا میں ورا پر اس لیے کہہ رہا ہوں اکٹھے نہیں ہے، ساتھ نہیں ہے، اور ورا کے اندر بڑی گہرائی ہے کہ یہ کوئی بعد میں کوئی عطا ہونے والی چیز ہے. اس لیے قرآن مجید نے فرمایا یہاں پر وَامْرَأَتُهُ قَائِمَةٌ فَضَحِكَتْ فَبَشَّرْنَاهَا بِإِسْحَاقَ وَمِن وَرَاءِ إِسْحَاقَ. یہ کہ نا وَمِن وَرَاءِ إِسْحَاقَ، اس لفظ پہ غور کیجئے گا. یہ وَمِن وَرَاءِ جو آپ نے لمبا کیا ہے یہ کوئی مد وغیرہ ہے یا آپ نے مد ہے جو ہمارے وہ ہے نا طلعت ملک صاحب وہ بھی ایک لفظ کو وہ معاملہ نہیں کیا، وہ میں نے وہ نہیں، یہاں مد موجود ہے. آپ پڑھ لیں قرآن کا، آپ کھولیں قرآن پاک اور اس مد میں بھی میں دیکھیں، یہ دیکھیں حسینی صاحب، یہ قرآن کا حسن کیا ہے کہ اس مد نے بھی مسئلہ حل کر دیا. اب میری اب کریں، میں نوٹ کرتا ہوں کہ سوال ہوگا تو میں وقاص صاحب کا جواب دوں. واہ بھائی واہ. اچھا آخری بات میں نے سن لی، آخری بات. اب میں حسینی صاحب یہ آیتیں نوٹ، ساتھی جو سننے والے ہیں نا وہ ذرا یہ نوٹ فرما لیں کہ قرآن مجید میں یہ جو گلدستہ ہے نا جی اپنا حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کا، وہ میں گلدستہ آپ کو پیش کرتا ہوں. یہ آخری پھر میں انشاءاللہ سنتا ہوں ان ساتھیوں کی بات، اور کوئی کج ایسی نہیں ہے، کسی کو نیچا نہیں دکھانا. قرآن کا ایک کی تفہیم ہے وہ ہم نے حاصل کرنی ہے. اب میں یہ آیتیں آپ کو نوٹ کروا دیتا ہوں کہ جہاں ان ساروں کا جو ہے وہ ذکر ہے. جی اب آپ دیکھیے. اچھا دوسرا یہ ہے کہ جناب ذکر نہیں ہے یہاں. ان کا مین سوال تھا کہ یہاں اسحاق علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام کا ذکر ہے، لیکن اگر یہی اصول بنا لیں تو جہاں کعبہ کی تعمیر ہو رہی ہے وہاں پر ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام دونوں کا ذکر ہے نا جی. اسحاق علیہ السلام کا تو ذکر نہیں ہے، اس لیے کہ اسحاق علیہ السلام اس وقت کدھر ہے؟ وہ اس مکہ کی طرف ان کا ورود نہیں ہوا. ٹھیک ہے نا جی. اب دونوں کا وہ دونوں دعا کر رہے ہیں. اچھا اب آپ کو میں دکھاتا ہوں جناب سورہ بقرہ آیت نمبر 133 وَإِسْمَاعِيلَ ابراہیم اسماعیل اسحاق 136 انزل الی ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب والاسباط. سورہ بقرہ آیت نمبر 136 چاروں کا نام ہے اور اسباط سبت کہتے ہیں اولاد کو. ٹھیک ہے جی. آیت نمبر 140 تقولون ان ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب، چاروں نام ہے 140 نمبر آیت میں. خود کھولیں سارے حضرات. ابراہیم اسماعیل، ابراہیم کے بعد اسماعیل ہے. اگر اسماعیل اولاد میں نہیں ہے تو اسحاق اور ابراہیم کے درمیان اسماعیل علیہ السلام کیوں ہے؟ ٹھیک ہے نا جناب. اچھا سورہ آل عمران آیت نمبر 84 انزل علی ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب والاسباط 84 نمبر آیت. آگے چلیے سورہ نساء
آیت نمبر 163 وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ. کتنی مرتبہ ہو گیا جناب؟ اب اسی طرح سے اب آپ دیکھیے گا یہ آیت نمبر جو ہے وہ 39 سورہ ابراہیم. ابراہیم کے کتنے نمبر؟ ابراہیم کی 39 ابھی جو میں نے آیت پڑھی ہے. تو اس لیے یہ کہنا کہ سیکوینس نہیں ہے، اس میں ابراہیم علیہ السلام کے بعد اسماعیل. ہاں جہاں پر اسماعیل علیہ السلام کا اس میں پاک نہیں ہے اور کسی جگہ اسحاق علیہ السلام کا نہیں ہے، کعبہ کے تعمیر میں اسحاق علیہ السلام نہیں ہے، صرف ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام. اس میں اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے. جیسے یوسف علیہ السلام جو ہے سورہ یوسف میں، یہ آخری بات عرض کر کے میں گفتگو کو ختم کرتا ہوں. اب جیسے سورہ یوسف میں دیکھیں گے نا، سورہ یوسف میں اسحاق علیہ السلام ہے، وہاں اسماعیل علیہ السلام کا نام. اس کی میں آپ کو حکمت بتا دیتا ہوں. اس میں حکمت یہ ہے کہ چونکہ وہاں پر حضرت یوسف علیہ السلام گئے ہیں پردیس میں، اس موقع پر جو ہے پوچھا جاتا ہے کہ وہ اپنے پھر ذکر کرتے ہیں وہاں پر. یہ سورہ یوسف کی میں نے آیت پہلے بتائی تھی شاید آپ کو. ہاں جی یہ میں بتاتا ہوں، یہ سورہ یوسف کی آیت ہے یہ. ہاں جہاں پر وہ جو ہے نا اپنا خواب دو قیدیوں کے ساتھ جو گفتگو ہے، ہاں جی جو قیدیوں کے ساتھ کرتے ہیں، اس میں کہتے ہیں کہ ہاں اس میں وہ کہتے ہیں وہ الفاظ. اب دیکھیں اس میں وہ صرف اپنا باپ کا ذکر کرتے ہیں. اب یہاں پر بھی جو کہتے ہیں نا کہ آپ دکھائیں جناب اسحاق علیہ السلام کے بیٹے، یہ دلیل آپ کو بتاتا ہوں میں کہ ان کے بیٹے کی یہاں پر جو ہے نا وہ میں عرض کرتا ہوں. یہاں پر دیکھیے، ہاں یہ ہے سورہ یوسف کی آیت نمبر ہے 38 وَاتَّبَعْتُ مِلَّةَ آبَائِي. یہ پھر یہاں پر بھی آبا آ گیا لفظ، ٹھیک ہے جی. آبائی ابراہیم و اسحاق و یعقوب، ٹھیک ہے جی. اسحاق علیہ السلام کے بعد کون ہے؟ یعقوب ہے. یعقوب ہے. اس کا مطلب ہے یہ تینوں باپ، دادا، پردادا، یہ تینوں باپ ہیں، یعقوب، اسحاق اور ابراہیم. ٹھیک ہے جناب. چلیں جناب آپ جنس نے بولا حسینی صاحب. جی ایک سیکنڈ، مجھے چھوٹا سا کوشچن اپنا وقاص، چھوٹا سوال کا آپ کو بعد میں جواب دیتے ہیں نا، بعد میں جواب دیتے ہیں. اچھا جی، انہوں نے آیتیں پیش کی ہیں. دیکھیں انہوں نے سب سے پہلے حسینی بھائی آپ نے بھی سنا کہ سورۃ ہود میں جب آیت نمبر 72 انہوں نے پڑھی ہے تو جب آپ نے پوچھا ہے آلی دو کا کیا مطلب ہے کہ ایک کو جنم دیں گی یا ایک سے زیادہ، آگے بات ہو رہی ہے وَأَنَا عَجُوزٌ کہ جب کہ وہ بڑھیا ہوں. تو ہم پوری کتاب میں دیکھ لیتے ہیں کہ جب وہ بڑھاپے کی حالت میں ہیں تو کیا انہوں نے ایک کو جنم دیا ہے یا دو کو جنم دیا ہے. تو اس سے ہمیں ایک چیز تو پتہ چل جائے گی نا، جو ان کا مدعا ہے کہ ایک کو جنم دیا ہے، میں ان کو دکھا دیتا ہوں کتاب میں دو کو جنم دیا ہے. بڑھاپے کی حالت میں حضرت اسماعیل جنم تو دیا ہے بالکل حضرت، لیکن انہوں نے کہا علی دو. جب آپ نے پوچھا ان سے تو انہوں نے یہ بولا کہ ادھر سنگولر کی بات ہو رہی ہے، حالانکہ اللہ کی کتاب میں علیحدہ سے دوسری جگہ دوسرے مقام پہ علیحدہ سے بتایا گیا ہے الحمدللہ الذی علی کبر اسماعیل و اسحاق، کہ بڑھاپے کی صورت میں انہیں اسماعیل اور اسحاق دو عطا ہو رہے ہیں. تو یہ کیسے تخصیص کر سکتے ہیں کہ اعلی دو کا مطلب ہے کہ ایک کو جنم دے رہے ہیں؟ نہیں، وہ اس جگہ جو ذکر ہو رہا ہے ہم مسئلہ یہ ہے نا، مسئلہ صرف یہی ہے کہ یہ کتاب کی چنندہ آیات کو لے کے اپنا عقیدہ بنا لیتے ہیں. انہوں نے کبھی کتاب کی پوری آیات کو سامنے رکھا ہی نہیں ہے. چلے اب میں ایک ایک کر کے آیات آپ کے سامنے رکھتا جاتا ہوں، ریفرنس آپ نوٹ کر لیں، جن میں اسحاق اور یعقوب دونوں کا ذکر اکٹھا ہے. ہاں جی، سب سے پہلے لکھے جی سورۃ انبیاء کی آیت نمبر 72. انبیاء، ہاں اس میں لکھا ہوا ہے وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ نَافِلَةٌ وَكُلًّا جَعَلْنَا صَالِحِينَ، ایک جگہ. پھر دوسری جگہ آتا ہے سورۃ الانعام کی 84 میں وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ كُلًّا هَدَيْنَا وَنُوحًا هَدَيْنَا مِن قَبْلُ وَمِن ذُرِّيَّةِ داوود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون وكذلك نجزي المحسنين. دوسری جگہ. یہ انعام کی کیا نمبر ہے؟ یہ ہے سورۃ الانعام 66 کی 84. ٹھیک. اس کے بعد آتا ہے سورۃ یوسف سورہ نمبر 12 آیت نمبر 38 میں پھر دوبارہ آتا ہے وَاتَّبَعْتُ مِلَّةَ آبَائِي إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ.
اللہ نے کہا ہے کہ تم اتباع کرو اپنے آباء و اجداد کی ملت کی، ابراہیم، اسحاق اور یعقوب. ہاں جی اسحاق اور یعقوب اکٹھے آ گئے. ہاں جی اچھا اس کے بعد پھر دوبارہ آتا ہے سورۃ العنکبوت کی آیت نمبر 27 29 کی 27 میں وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِ النُّبُوَّةَ وَالْكِتَابَ وَآتَيْنَاهُ أَجْرَهُ فِي الدُّنْيَا وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ. پھر حضرت اسحاق اور حضرت یعقوب اکٹھے آ گئے. پھر اس کے بعد جو ہے جو ہم جس پہ ڈسکس کر رہے تھے سورۃ ہود کی، اس میں پھر حضرت اسحاق اور حضرت اسحاق یعقوب کا اکٹھا آنا ان کے باپ بیٹے ہونے کی وجہ سے ہی ہے نا شاید نا. جی 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 بالکل بالکل، میں یہی بتانا چاہ رہا ہوں کہ حضرت یعقوب حضرت ابراہیم کے پوتے نہیں ہیں. جو اللہ بار بار کہہ رہا ہے وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ، اس کا مطلب ہے کہ اسحاق اور یعقوب، اسحاق اور یعقوب، اسحاق اور یعقوب. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اسحاق علیہ السلام پہلے آئیں گے اور اس کے بعد ان کے جو ہے جو وائف ہوں گی اس سے پھر دوبارہ جو ہے وہ یعقوب علیہ السلام کا جنم ہوگا. ایسی کوئی بات نہیں ہے کتاب میں. اللہ ان کو بار بار جو ذکر کر رہا ہے کہ ہم نے عطا کیے اسحاق اور یعقوب، ہم نے عطا کیے اسحاق اور یعقوب، اور ان کی جو ہم نے ذریہ ہے اس میں ہم نے نبوت اور کتاب کو رکھ دیا ہے. تو یہ اللہ کی کتاب ایسے نہیں بتا رہی، یہ ایک دلیل کے ساتھ اللہ کی کتاب بتا رہی ہے. اس کے بعد پھر دوبارہ یہ آپ دیکھیں گے سورۃ مریم کی آیت نمبر 49 میں، وہاں پر لکھا ہوا ہے فَلَمَّا اعْتَزَلَهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَكُلًّا جَعَلْنَا نَبِيًّا. پھر دوبارہ اسحاق اور یعقوب جو ہیں اور اللہ نے اکٹھے فرمائے ہیں. جب اللہ ان کو بار بار اکٹھے فرما رہا ہے تو ہم کون ہوتے ہیں تخصیص کرنے والے کہ ہم کہہ دیں کہ حضرت یعقوب کے بیٹے حضرت اسحاق کے بیٹے حضرت یعقوب ہیں؟ کیا آپ میں اور میں ہم دونوں میں اس بات کی صلاحیت ہے کہ ہم اللہ کی کتاب میں یہ حضرت یوسف جو ہیں یہ کس کے بیٹے ہیں؟ نہیں، حضرت یوسف کی تو بعد میں ذکر ہے نا، وہ حضرت یعقوب کی اولاد میں سے ہیں. اچھا ٹھیک ہے. پھر آگے اللہ ان کو کہہ رہا ہے وَوَهَبْنَا لَهُم مِّن رَحْمَتِنَا وَجَعَلْنَا لَهُمْ لِسَانًا صِدْقًا عَلِيًّا. اللہ پوری گفتگو کرنے کے بعد پھر حضرت موسیٰ کا ذکر شروع کر دیتا ہے. حضرت موسیٰ کا ذکر جب ختم ہوتا ہے پھر اللہ ذکر شروع کرتا ہے سورۃ مریم کی آیت نمبر 54 میں وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ اسماعیل. آپ دیکھیں آپ ڈینائی نہیں کر سکتے اس چیز سے کہ اللہ جو ترتیب کتاب میں بتا رہا ہے. آپ دیکھیں نا، اگر آپ 2 آیات یا چند آیات پہ 3-4 آیات پہ فیصلہ کریں، حالانکہ آپ کو 12 آیات جو ہے وہ علیحدہ سے آپ کو مل رہی ہیں حضرت اسحاق اور حضرت یعقوب کے بارے میں اکٹھے، تو آپ کیسے عقیدہ بنا سکتے ہیں کہ حضرت اسحاق کے بیٹے حضرت یعقوب ہو سکتی ہیں؟ پھر اس کے بعد جو ہے حضرت اسماعیل، جو انہوں نے بات کی کہ حضرت اسماعیل اور حضرت ابراہیم کی جو دعا ہے، ابراہیم کے بارے میں آتا ہے وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِن ذُرِّيَّتِي قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِ الظَّالِمِينَ. پھر آگے وہ دعا کرتے ہیں ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امۃ مسلمۃ لک وارنا مناسکنا وتب علینا انک انت التواب الرحیم. پھر اگر حضرت اسماعیل اور حضرت ابراہیم کو لے کے چلیں تو حضرت ابراہیم کی آل میں اور ان کی ذریہ میں تو بہت سارے رسول آئے ہیں جو اللہ کی کتاب میں آلریڈی مینشن ہے. جب آپ ان کی دعا لیتے ہیں ربنا وبعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتی، تو کیا حضرت عیسیٰ نے اپنے لوگوں پر اللہ کی آیات کو تلاوت نہیں کیا؟ کیا حضرت عیسیٰ نے اللہ کے آیات کا لوگوں پر تزکیہ نہیں کیا؟ کیا حضرت عیسیٰ نے اللہ کی آیات کا لوگوں پر جو ہے کتاب اور حکمت کا علم نہیں رکھا؟ اگر نہیں رکھا تو پھر آپ کہہ سکتے ہیں کہ بالکل یہ دعا جو ہے وہ فٹ ہوتی ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ. اگر آپ حضرت عیسیٰ کو مانتے ہیں اللہ کی کتاب میں رسول، جبکہ اللہ بار جگہ پر ان کو فرماتا ہے مل مسیح عیسی ابن مریم الا رسول قد خلت من قبلہ الرسول وإذ قال عیسی ابن مریم انی رسول اللہ علیکم بنی اسرائیل. تو اللہ بار جو ہے بنی اسرائیل کی طرف بھی اور ویسے بھی اللہ ان کو رسول منتخب کر رہا ہے. اور اس کے بعد حضرت موسیٰ کے بارے میں بھی آتا ہے کہ اللہ حضرت موسیٰ کو بھی کہتا ہے وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مُوسَىٰ إِنَّهُ كَانَ مُخْلِصًا عِبَادُهُ وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا. تو آپ کیسے تخصیص کرتے ہیں کہ حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل کی دعا جو ہے وہ ایک رسول پہ فٹ ہو رہی ہے، باقی جو رسول ہے وہ کس کی دعائیں، پھر وہ کس کی دعا کی فضیلت سے جو ہے اللہ نے ان کو مبعوث کیا ان کی امتوں میں؟
دیکھیں یہ جو تخصیص ہے، یہ جو اللہ کی آیات میں تحریف ہے، یہ اپنا عقیدہ ہے ہر انسان کا، لیکن اگر اللہ کی آیات میں دیکھیں گے تو حضرت اسحاق، حضرت یعقوب آپ کو اکٹھے ملیں گے، ایون کہ سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 132، اب 132 میں پیش کر رہا ہوں، وَوَصَّى بِهَا إِبْرَاهِيمُ بِبَنِيهِ وَيَعْقُوبَ يَا بَنِيَّ، اگر حضرت ابراہیم کے بیٹے ہی حضرت یعقوب ہیں تو حضرت یعقوب کو اللہ نے علیحدہ سے کیوں مینشن کی ہے؟ جب اللہ نے اتنی بات کر دی ہے وَوَصَّى بِهَا إِبْرَاهِيمُ بِبَنِيهِ تو بِبَنِيهِ میں حضرت یعقوب آ گئے۔ حسینی بھائی جی جی ہمارا جو فہم ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ حضرت یعقوب حضرت ابراہیم کے پوتے ہیں، تو ان کے بیٹوں میں یہ شامل ہو گئے۔ اللہ لیکن علیحدہ سے مینشن کر رہا ہے وَيَعْقُوبَ يَا بُنِيَّ اللہ تعبد، ان کا علیحدہ سے اللہ مینشن کر رہا ہے۔ تو اصل میں جو اللہ کی کتاب کو جس طریقے سے انہوں نے اپنے عقیدے سے سمجھا ہے، حالانکہ اللہ کی کتاب اس کے مترادف بتا رہی ہے، اب اپنا جو عقیدہ انسان بنا لیتا ہے، اب لازم نہیں ہے کہ اللہ کی کتاب سے آپ 2 آیات اٹھا کے اپنا عقیدہ بنا لو اور باقی آیات کو چھوڑ دو، یہ تو سراسر اللہ کی کتاب کے ساتھ آپ زیادتی کر رہے ہیں۔ اب اگر اللہ کی کتاب جو ہے زیادتی ہو جاتی ہے، عقیدے کو لمبے عرصے تک بنائے رکھنا اور عقیدے کو فوری طور پہ بنانا، بالکل بالکل جب اللہ ان کو بار بار، آپ دیکھیں میں آپ کو بول رہا ہوں کہ آپ ان کو بولیں کہ مجھے دکھا دیں حضرت اسحاق اور یعقوب جن کو علیحدہ سے اللہ نے اکٹھے ذکر کیا ہے، یہ مجھے دکھا دیں کتاب میں حضرت اسماعیل اور حضرت اسحاق اور حضرت یعقوب کا ان سے زیادہ ذکر ہے اکٹھے۔ اگر یہ دکھا دیتے میں مان لوں گا ان کی دلیل سٹرونگ ہے۔ اگر میں ان کو دکھا دیتا ہوں کہ زیادہ آیات جو ہیں وہ حضرت یعقوب اور حضرت اسحاق کو اکٹھا دکھانے میں ہے، تو پھر آپ کیا کریں گے؟ جب حضرت سورۃ ہود میں بھی حضرت اسحاق اور حضرت یعقوب کو ایک عورت سے اللہ بتا رہا ہے کہ اللہ ان کو خوشخبری دے رہا ہے، اسحاق اور اسحاق کے بعد یا ان کے آگے سے یعقوب، پھر اس کے بعد جو اللہ کہہ رہا ہے وقالت یا ویلتی، اور آگے سے وہ کہہ رہی ہے کیا میں جنم دوں گی جبکہ میں بوڑھی ہوں، حالانکہ بوڑھی ہونے پر انہوں نے بولا کہ اللہ وہ جو ہے وہ ایک کو جنم دے رہی ہے، جبکہ دوسری جگہ پہ اللہ جو کہہ رہا ہے کہ ہم نے بڑھاپے میں تمہیں اسماعیل اور اسحاق دونوں عطا کیے ہیں۔ نہیں تو انہوں ان نے کا یہ جو نہیں عقیدہ کہا ہے نہیں ٹھیک ہے، اب شاہ صاحب کو موقع دیا جائے جواب دینے کا۔ سر میں اب کچھ دیر اور رہوں گا، پھر ہمارا آگے گزارش یہ ہے کج بیسی کا فائدہ نہ پہلے دلیل کا میں جواب دیتا ہوں۔ دیکھیے وہاں سورہ ہود کی 70 میں ایک خاتون جو کہ بڑھاپے میں، بات ہو رہی ہے خاتون کے ایک جنم بچے کو دینے کی، اور یہ دلیل لا رہے ہیں مرد کی، ابراہیم علیہ السلام۔ یہ اس کو ہم کہتے ہیں قیاس مال فارق۔ چاہیے تو یہ تھا کہ اسی خاتون کی بات کرتے، اب جو ایک شوہر ہے اس کی 2 بیویاں ہیں، تو دلیل ان کی تو وہیں پر ہی ختم ہو گئی کہ وہاں پر ہے خاتون امرا، اور یہ جو آئیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ اللہ تو نے مجھے بڑھاپے، تو ابراہیم علیہ السلام کے ہاں تو 2 بیویاں ہیں، ایک سے اسماعیل علیہ السلام، ایک سے اسحاق علیہ السلام ہے۔ اب اس میں یعنی وہاں جو خاتون کا تذکرہ ہے، صاحب آپ نے کیا فرمایا ہے کہ 2 بیویاں ہیں، ایک سے حضرت اسماعیل ہیں اور ایک سے حضرت اسحاق ہیں، یہ 2 مختلف ہیں؟ کون مطلب حضرت اسماعیل دوسری والدہ سے ہیں؟ جی ازواج میں، مختلف ازواج میں ذکر ان کا ہیں جی 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 اچھا ٹھیک۔ ہاں، حسینی صاحب لیکن قرآن کے متن میں حسینی صاحب قرآن میں 2 بیویوں کا ذکر نہیں ہے۔ اللہ 2 بیویوں کا ذکر میرا خیال نہیں ہے، نہیں ہے، قرآن میں نہیں ہے، میں وہی عرض کر رہا ہوں نا، گزارش یہ ہے۔ لیکن اگر بیوی کا آپ اس جگہ پر ایک بچے کی برتھ کا ذکر ہے سورہ ہود میں، سورہ ابراہیم میں جو شوہر ہے، تو 2 بیویوں سے آپ ڈینائی تو نہیں کر سکتے نا، اگر نہ بھی ہوں قرآن میں، قرآن ڈینائی تو نہیں کر سکتے نا۔ نہیں تو کیسے مطلب 2 بیویاں آپ ثابت کریں حدیث گے؟ وہ تو ہم اگر کوئی حدیث کو مانتا ہوگا تو ہم روایات میں جائیں گے، جو نہیں مانتا ہوگا تو چھوڑ دیں گے، ٹھیک ہے نا جی۔ لیکن قرآن کے حساب سے ایک ہی بیوی رہے گی، اس وقت ایک ہی برتھ کا ذکر ہے نا وہاں پہ، تو وہاں تو اسحاق علیہ السلام کی برتھ کا ذکر ہے نا۔ نہیں جو قرآن کریم میں تو آپ نے وہ پڑھی ہے نا سورۃ ابراہیم والی، جی بالکل، الحمدللہ الذی مجھے بڑھاپے میں اسماعیل و اسحاق۔
جی بالکل. تو بیٹے تو وہاں- دونوں ہی انہوں نے ہاں جی، کلیم کیے ہیں. جی جی لیکن وہاں بیوی کی برت کا، وہاں پر جو بیوی کا جملہ ہے وہ تو ایک ہی کا ہے. وہ ایک ہی جگہ صحیح بات. ابراہیم علیہ السلام کو دو جو ہیں وہ ہمارے نزدیک دو بیویوں سے، اسحاق علیہ السلام کی والدہ اور ہے، ٹھیک ہے. اور ہاجرہ جو ہے سلام اللہ علیہ ان کا بیٹا اور ہے. ہاجرہ سے اسماعیل علیہ السلام ہے. یہ ہمارا موقف ہے. ٹھیک ہے جی. ٹھیک ہے. ایک تو یہ بات آئی. اب انہوں نے دوسری بات کی کہ جناب زیادہ ذکر آیا ہے تو یہ بھی کوئی دلیل نہیں ہے. ٹھیک ہے جی. اب اس کے بعد سورہ بقرہ میں اگر آپ جائیں گے تو جہاں ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام ہے اور عیسیٰ علیہ السلام، یہ اب تاریخ کو آپ کیسے جھٹلا سکیں گے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل وہ حضرت اسحاق علیہ السلام کی اولاد سے ہیں. ٹھیک ہے نا جی. اب ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے اسماعیل علیہ السلام سے صرف نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور وہاں پر دعا کون مانگ رہے ہیں؟ اسحاق علیہ السلام تو وہاں دعا مانگ ہی نہیں رہے. وہاں پر جو ہے وہ دعا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی. یہ قرآن کے متن میں ہے، قرآن پاک کے ربنا وجعلنا مسلمین، یہ تثنیہ کا صیغہ ہے لاکا. تو یہاں پر آپ دیکھیے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام جو ہیں یہاں پر آپ دیکھیے گا. صاحب آپ کیسی بات سن رہے ہیں؟ انہوں نے پہلے کہا تھا سٹارٹنگ میں کہ میں قرآن سے ہی ثابت کروں گا. اب آپ میں خاموش حدیث کا ہو سہارا نہیں جائیں، لوں گا. آپ خاموش آپ ہو اب جائیں، دوسری بیوی کو کہاں سے لے کے آ رہے ہیں؟ ثابت کریں نا قرآن سے. آپ خاموش ہو جائیں، آپ خاموش ہو جائیں. آپ نے آنا تو آپ آ دوسری جائیے. بیوی کا ذکر کہاں سے لے کے آ رہے ہیں؟ قرآن میں نہیں ہے نا حسینی صاحب. جی جی میں نے کہا ہے قرآن میں ہے، میں نے کہا قرآن میں نہیں کہا تو انہوں نے. چھوڑ دینا پھر قرآن سے. قرآن کی نہیں. بات دیکھیں وہاں پر بیوی کا ہے ذکر، اور یہاں پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ مجھے ایک بیوی سے تو نے دو بیٹے دیے. بتائیے مجھے دکھائیں قرآن میں. قرآن میں تو یہی ہے نا. نہیں میرے محترم ایسے نہیں. مجھے ایک ہی سورہ بیوی کا ذکر ہے نا قرآن میں. نہیں ایسا نہیں. یا مجھے اللہ جھوٹ بول رہا ہے تو بات کرنے پھر دیں یہاں ہم پلیز. بول رہے ہیں. اللہ الحق بھائی پلیز انہیں بات کرنے دیں، بات مکمل کرنے دیں. میں آپ بیٹھا ہوں مجھے نا، اگر یہی بیٹھا ہوں نا دلیل بات کرنے کے لیے، مسئلہ نہیں ہے، بات کرنے دیں انہیں. الحق صاحب، آپ اگر آپ نے، میں وقاص صاحب آپ ان کو بات آپ بولیں جناب. الحق صاحب جتنا بولنا نہیں بولیں. مسئلہ نہیں. شاہ صاحب اپنی طرح یہ بندہ دوسری مرتبہ بولا اور انتہائی میں نہیں بولوں گا بھاجن. معذرت کے ساتھ نہ بولیں پلیز، آپ نہ بولیں، ان کو بات کریں. اب وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ، یہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کا ذکر ہے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. موضوع ہمارا یہ ہے کہ یہ دعا مانگنے والے کون ہیں؟ یہ ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام. اب یہ بھی اس بات کی دلیل ہے کہ اسماعیل علیہ السلام اور ابراہیم علیہ السلام جو ہیں یہ کیا فرما رہے ہیں؟ عرض کر رہے ہیں ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امۃ مسلمۃ لک وارنا مناسکنا وتب علینا انک انت التواب الرحیم. ومن ذریتنا، یہاں پر آپ دیکھ لیجئے کہ ان کی ذریت میں وہاں پر جو ہے وہ دعا مانگ رہے ہیں. اور پھر اچھا اس سے پہلے بھی چلے جائیں. وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِن ذُرِّيَّتِي. تو یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام. ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمہ. یہاں پر جو ہے وہ دونوں جو دعا مانگ رہے ہیں. اچھا اگلی انہوں نے کہا کہ جناب حضرت یعقوب کو علیحدہ کیوں کیا گیا؟ وَوَصَّى بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ، اور ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو اسی بات کی وصیت کی. اب یہ ابراہیم علیہ السلام ذکر ہے کہ انہوں نے بھی کی، وَيَعْقُوبُ اور یعقوب علیہ السلام نے بھی. تو یہ اس میں اگر کوئی ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹوں کو کرتے ہیں اور بعد میں جب حضرت یعقوب علیہ السلام فرما رہے، اس وقت ابراہیم علیہ السلام وصال فرما چکے تھے، اس کا ذکر آگے کر رہا ہے قرآن پاک. ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت، جب موت کے وقت وہ اپنے بیٹوں کو بتا رہے ہیں تو اس وقت ابراہیم علیہ السلام تو نہیں تھے. قرآن فرما رہا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو اسی بات کی وصیت کی، اور یہی بات یعقوب علیہ السلام نے کی ہے. تو اس میں تضاد کہاں سے ہے؟ تو یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو وصیت کی ہے، اور حضرت اچھا اب یعقوب علیہ السلام کو علیحدہ بیان کیا ہے. یہاں پر براہ راست ابراہیم علیہ السلام نے یعقوب علیہ السلام کو اپنے بیٹوں میں شامل نہیں کیا. اور یہاں پر جو ہے آگے حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے بیٹوں کو بیٹوں کو جو ہے وہ خطاب فرما رہے ہیں. اچھا ایک انہوں نے النبوہ والحکمہ،
اب جو نبوہ اور حکمہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں بھی قرآن پاک ذکر کر رہا ہے، اسحاق علیہ السلام کی اولاد میں بھی ہے. میں آپ کو حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں بھی دکھا سکتا ہوں کہ وہ نبوہ اور حکمہ کا ذکر وہاں پر بھی موجود ہے. تو اس حوالے سے یہ ان کی دلیل یہ تھی کہ وہاں پر ایک بیوی ہے. ابراہیم علیہ السلام جو ہے باپ کے حوالے سے انہوں نے 2 بیٹوں کا ذکر کیا. تو یہ تو ثابت ہو گیا نا پھر ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے اسماعیل علیہ السلام اور اسحاق علیہ السلام. یہ تو بات طے ہوگی نا سورہ ابراہیم کے حوالے سے. ٹھیک ہے جناب. تو اب اسماعیل علیہ السلام سے تو ہم ڈینائی نہیں کر سکتے نا جناب. ٹھیک ہے جناب. اب آپ بولیے، جب بولنا میں نوٹ کر لوں گا. دیکھیں جی حسینی بھائی، آپ نے بھی سنی ہے پوری گفتگو. ہمارا موضوع یہ نہیں تھا کہ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے کلمات کے ذریعے آزمایا، پھر ان کے ساتھ جو اسماعیل علیہ السلام کی دعا ہے، ہمارا یہ موضوع ہی نہیں ہے. وہ نان ڈسپیوٹڈ ہے. ہمارا موضوع یہ تھا کہ ہم نے یہ دکھانا ہے کہ حضرت اسحاق ان کی اولاد میں حضرت یعقوب آتے ہیں یا نہیں آتے. ہمارا موضوع یہ تھا. جبکہ بارہا جگہ پہ میں نے آپ کو اللہ کی کتاب میں آیات پیش کی ہیں، بار بار آتا ہے وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ. تو اس میں ہم کون ہوتے ہیں تخصیص کرنے والے کہ اللہ نے اسحاق کے بعد جو ہے یعقوب کو اس کی بہو میں سے جو ہے عطا کی ہے؟ یا ہم کون ہوتے ہیں حدیث کو اٹھا کے اللہ کی کتاب پہ پیش کرنے والے کہ حضرت ابراہیم کی 2 بیویاں تھیں، ایک بیوی جو تھی اسماعیل، ان میں سے حضرت اسماعیل تھے، اور ایک بیوی میں سے حضرت اسحاق تھے. دیکھیں یہ تو ایک ان لاجیکل بات ہے. حسینی بھائی آپ بھی اس بات کا علم رکھتے ہیں کہ یہ ایک ان لاجیکل دلیل ہے کہ آپ حدیث کا سہارا لے رہے ہیں اللہ کی کتاب کو ثابت کرنے کے لیے، یا اللہ کی کتاب سے اپنا عقیدہ ثابت کرنے کے لیے. جبکہ اللہ کی کتاب میں بارہا جگہ پہ یہ چیز مینشن ہے، اور کہیں پہ بھی اس بات کی تخصیص نہیں ہوئی کہ حضرت اسحاق کے بیٹے جو ہیں وہ حضرت یعقوب ہیں. تو ایک بات تو ہمیں واضح ہوتی ہے، جب اللہ بار بار حضرت اسحاق اور حضرت یعقوب کا ذکر اکٹھا کر رہا ہے، ان کو بار بار بتا رہا ہے کہ حضرت ابراہیم کو ہم نے عطا کیا اسحاق اور یعقوب، اسحاق اور یعقوب، اسحاق اور یعقوب، اسحاق اور یعقوب، اسحاق اور یعقوب 6 دفعہ آیا ہے. تو ہم اور میں، آپ اور میں جو ہیں اللہ کی کتاب پہ کیا حدیث کو پیش کر سکتے ہیں اللہ کی اس بات کو ڈینائی کرنے کے لیے کہ اللہ نے جو ہے اسحاق کے بعد یعقوب کو جو ہے اس کی جو شادی ہوئی ہے، حالانکہ حضرت اسحاق کی پوری کتاب میں کوئی بیوی کا ذکر ہی نہیں ہے. پھر آپ جب بیوی کا ذکر نہیں ہے تو حضرت اسحاق کو حضرت یعقوب کی اولاد میں کیسے دکھا رہے ہیں؟ کوئی آپ کے پاس واضح آیت ہے؟ ابھی تک تو آپ کے پاس نہیں ہے. آپ نے ادھر ادھر کی باتیں کی ہیں جو آپ کو باتیں سکھائی گئی ہیں. آپ نے ابھی تک اللہ کی کتاب سے ایک بھی واضح آیت نہیں پیش کی کہ جس میں آپ یہ دکھا سکیں. حالانکہ انہوں نے جو آیتیں پیش کی ہیں سورۃ بقرہ کی 136، اس میں بات ہی نازل کی ہو رہی ہے، اس میں بات تو اولاد کی ہو ہی نہیں رہی. اس میں تو اللہ کہہ رہا ہے قولوا آمنا باللہ وما انزل الینا وما انزل علی ابراہیم واسماعیل واسحاق ویعقوب والاسباط. اس میں تو بات ہی اللہ نازل کی کر رہا ہے. پھر سورۃ آل عمران کی 84 میں پھر دوبارہ اللہ کہتا ہے قل آمنا باللہ وما انزل علینا وما انزل علی ابراہیم واسماعیل واسحاق ویعقوب والاسباط وما اوتی موسیٰ وعیسیٰ والنبیون من ربهم لا نفرق بین احد منہم ونحن له مسلمون. اس میں تو بات ہی اللہ جو کر رہا ہے وہ اللہ نازل کی بات کر رہا ہے کہ جو ایمان لاتا ہے اللہ کے ساتھ نازل ہوا تم پر، جو ابراہیم پر، اسماعیل پر، اسحاق پر، یعقوب پر، ان کی اولاد پر، اور جو دیے گئے موسیٰ، عیسیٰ اور نبی اپنے رب کی طرف سے، ہم کسی ایک میں بھی فرق نہیں کرتے، ہم اسی کے لیے مسلم ہیں. اس میں تو اللہ ہرگز یہ بات نہیں کر رہا کہ ہم نے ابراہیم کو اسحاق، یعقوب اور اسماعیل عطا کیے ہیں. کوئی ایک آیت دکھائیں جس میں اللہ نے یہ لکھا ہو. چونکہ ان کی اب وہ آیات کے مترادف بات ہو رہی ہے، اس لیے اب وہ ان آیات میں جا رہے ہیں جن پر یہ بات ہو ہی نہیں رہی. ان آیات میں سے یہ اپنے عقیدے کو ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. حالانکہ اللہ کی بارہا بار جو میں نے آپ کو ریفرنسز لکھوائے ہیں، اللہ نے بارہا بار ان کی ذریہ کا بھی ذکر کیا ہے. حضرت اسحاق، حضرت یعقوب دونوں کی ذریہ کا ذکر کیا ہے. 29 کی 27 میں اللہ نے کہا وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِ النُّبُوَّةَ وَالْكِتَابَ. اللہ کہہ رہا ہے دونوں کی ذریہ میں سے اللہ نے جو ہے وہ کتاب اور نبوت کو جو ہے اللہ نے منتخب کیا، رکھ دیا ہے اس میں. پھر آگے اللہ کہہ رہا ہے اللہ نے ان کے لیے آخرت میں جو ہے وہ عمل صالحین میں ان کے لیے اجر عطا کیا ہوا ہے. اللہ کی کتاب میں ایسی کوئی بات نہیں ہے. اب شاہ صاحب نہ مانے، میرا بھی اب جو عقیدہ یا جو بھی میرا فہم ہے وہ کسی کو منوانا نہیں ہے.
لیکن جو اللہ کی کتاب میں ایک واضح دلیل ہے اور بارہا بار جگہ پر دلیل ہے، میرا جو کام ہے ان آیات کو سامنے رکھنا. آگے آپ فیصلہ کرنے والے ہیں، باقی سب فیصلہ کرنے والے ہیں کہ اللہ کی کتاب کی جو آیات ہیں وہ واضح کس بارے میں ہیں. چلے ایک اور واضح میں آپ کو دلیل دکھا دیتا ہوں، شاید اس سے جو ہے ہم اس کنکلوژن پہ پہنچ سکیں کہ حضرت ابراہیم کے ساتھ جو ہے وہ کن کا ذکر آ رہا ہے. یہ آپ سورۃ مریم کھول لیں جی حسینی بھائی، اچھا کھول لیں جی سورۃ مریم. اب کانٹیکسٹ کے ساتھ پڑھتے ہیں. سورۃ مریم کھول لیں جی. کس آیت کی جانا ہے؟ جی. یہ سورۃ مریم کی آپ کھول لیں. سورۃ مریم ہے سورہ نمبر 19، آیت نمبر آیت نمبر میں دے رہا ہوں، ایک منٹ. اچھا یہ سورۃ مریم کی آپ آیت نمبر کھول لیں 54 41 کھول لیں 41 41. جی 41 کھول لیں. وذکر فی الکتاب ابراہیم. جی 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 ابھی ہم کانٹیکس کے ساتھ پڑھتے ہیں کہ اللہ کی ذات جو ہے وہ فرما کیا رہی ہے. جی. اللہ فرما رہا ہے وذکر فی الکتاب ابراہیم انہ کان صدیقا نبیّا، اور ذکر کیجئے کتاب میں ابراہیم کا، بے شک وہ اللہ کا سچا نبی. پھر آگے اللہ کہتا ہے اس قال علی ابیہ یا عبدی لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا. جب اس نے کہا اپنے باپ سے، اے ابا جان کیوں آپ عبادت کرتے ہیں اس کی جو وہ نہ وہ سنتا ہے نہ وہ دیکھتا ہے اور نہ وہ کام آتا ہے آپ کی کسی چیز میں. یا عبدی انی قد جاءنی من العلم، اے میرے ابا جان بے شک میں تحقیق لایا ہوں آپ کے پاس جو ہے علم میں سے، ما لم یأتک فاتبعنی، جو نہیں آیا آپ کے پاس پس پیروی کیجئے، اہدک میں رہنمائی کروں گا، صراطا سویا آپ کی سیدھے رستے کی طرف. یا ابتی لا تعبدوا الشیطان، کہ میرے ابا جان آپ نہ بندگی کریں شیطان کی، ان شیطان کان للرحمن عصیا، کہ بے شک یہ جو شیطان ہے وہ رحمان کا نافرمان ہے. یا ابتی انی اخاف ان یمسک، کہ آپ بس پہنچے گا میرے ابا جان بے شک میں ڈراتا ہوں کہ آپ کو پہنچے گا عذاب من رحمان، رحمان کی طرف سے عذاب، فتکون للشیطان ولیا، پس آپ ہو جائیں گے شیطان کے ولی دوست. قال اراغب، اس نے کہا کیا پھرنے والا ہے تو، انت ان آلہتی، تو میرے الہوں میں سے، یا ابراہیم اے ابراہیم، لئن لم تنتہی، پس اگر نہ تو باز آیا، لنرجمنک وہجرنی ملیجا، البتہ میں ضرور سنسار کر دوں گا تجھ کو اور چھوڑ دوں گا تمہیں لمبی مدت کے لیے. قال سلام علیک ساستغفر، اس نے کہا سلام ہو آپ پر، ضرور میں بخشش مانگوں گا. ارجو منا کا کیا مطلب ہے؟ اور سنسار انہوں نے لکھا ہوا ہے، رجم، رجم کروں گا. ہاں رجم کر دوں گا. مارنا ہوا نا پتھر مار کے؟ نہیں یہ بھی ایک ڈیفرنٹ مطلب سبجیکٹ ہے کہ جس میں ایک لائن نکلتی وزیر آباد کی طرف. ٹھیک ہے چلے مسئلہ نہیں، اگر اس کے بعد آپ کہتے ہیں رجم پہ بھی ڈسکس کر لیتے ہیں کہ رجم بیسیکلی ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اچھا اس کے بعد آتا ہے قال سلام علیک ساستغفر لک ربی انہ کان بی حفیہ، اس نے کہا سلام ہو آپ پر، ضرور میں بخشش مانگوں گا آپ کے لیے اپنے رب سے، بے شک وہ مجھ پر بڑا مہربان ہے. واعتزلکم وما تدعون من دون اللہ ودعوا ربی عسى الا اکون بدعاء ربی شقیا، اور میں چھوڑتا ہوں آپ کو جنہیں تم پکارتے ہو سوائے اللہ کے، اور میں پکارتا ہوں اپنے رب کو امید کہ وہ نہ ہو پکارا اپنے رب کو ایذا محروم یا بدنصیب. فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله ووهبنا له اسحاق ويعقوب وكلا جعلنا نبيا، جب اس نے چھوڑ دیا انہیں اور جن کی تم عبادت کرتے ہو سوائے اللہ کے، تو اللہ نے عطا کیا اسے اسحاق اور یعقوب. پھر اللہ دوبارہ بتا رہا ہے سورۃ مریم میں کہ جب انہوں نے چھوڑ دیا اسے اور وہ عبادت کرنے لگے اللہ کے سوا کسی اور کی، تو اللہ نے کیا کیا؟ وَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ، اللہ نے عطا کیا اسحاق اور یعقوب اسے. وَكُلًّا جَعَلْنَا نَبِيًّا، اور ہر ایک کو اللہ نے نبی بنا دیا. وَوَهَبْنَا لَهُم مِّن رَحْمَتِنَا، اور اللہ نے عطا کیا اسے اپنی رحمت میں سے. وَجَعَلْنَا لَهُمْ لِسَانًا صِدْقٍ عَلِيًّا، اور عطا کیا اسے اپنی رحمت میں سے اور کر دی ہم نے ان کے لیے زبان جو ہے وہ سچائی کی بہت بلند. اب پھر آگے جو ہے وہ کانٹیکسٹ چینج ہو جاتا ہے. وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مُوسَىٰ إِنَّهُ كَانَ مُخْلِصًا وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا
वनादैनाहु मिन जानिबि तूरिल यमनी अयमनी वकर्रबनाहु नजिया। फिर आगे जाके फिर आगे बात आती है वज़कुर फिल किताब इस्माइल। अब आप देखें कि दरमियान में हजरत मूसा भी आ जाते हैं, लेकिन हजरत मूसा से पहले देखेंगे तो हजरत इसहाक और याकूब फिर इकट्ठे आ रहे हैं। आप कैसे उनको बना रहे हैं कि इसहाक जो हैं वो वालिद हैं, याकूब जो हैं वो उनके बेटे हैं? जी मैं अर्ज करूं जी। अल्लाह तो उनको इकट्ठा दिखा रहा है, इकट्ठा बता रहा है, इकट्ठा नबी बना रहा है। आप कैसे उसकी तफसीर कर सकते हैं? वक़ात से मुकम्मल होगी बात। हाँ जी मुकम्मल हो अब मैं अब आखिरी दलील ज़रा तवज्जो, अब जो आपने सवालात रेज़ किए हैं तवज्जो से, और जैसे आपने कहा कि मनवाना नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह कुरान मजीद वाज़ेह तौर पर इसका बयान कर रहा है। अब आप सारे ज़रा तवज्जो फरमाएंगे, ख़ास तौर पे हुसैनी साहब जी। आप इसमें गौर फरमाइए जनाब कि ये जो सूरह बकरा की आयत नंबर है 133 जो है, इस पर आप गौर फरमाएंगे तो मसला वाज़ेह तौर पर हल शुदा है। यहाँ पर है कि जनाब एक तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम, ये दलील नंबर 1 दलील है कि वस्सा बिहा इब्राहीमो बनी, और वसीयत की इस बात की इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने बेटों को। तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपने बेटों को वसीयत कर रहे हैं। व याकूब, ये फ़ाइल है, पेश है ऊपर, व याकूब, और याकूब अलैहिस्सलाम ने, मफूल नहीं है, ठीक है जी, और याकूब अलैहिस्सलाम ने वसीयत की है, ठीक है। क्या की है? ऐ मेरे बेटो। तो यहाँ से एक ही में इब्राहीम अलैहिस्सलाम और याकूब अलैहिस्सलाम। अब हम जो आयत आज जो आगाज़ में किया था, इज़ क़ाला लिबनी, पहले है कि मौत का वक्त है, अम कुंतुम शुहदा इज़ हदरा याकूब अल मौत इज़ क़ाला लिबनी, जब याकूब अलैहिस्सलाम ने अपने बेटों से कहा। अब अपने बेटे से जो कहा, अब कालू जो है ये कौल और ये जुमला है हजरत याकूब अलैहिस्सलाम के बेटों का। इज़ क़ाला लिबनीही मा तअबुदूना मिन बादी क़ालू नअबुदु, क़ालू में कौन है? याकूब अलैहिस्सलाम के बेटे, बेटे बोल रहे नअबुदु, जमा का सीगा है मुतकल्लिम का, हम इबादत करेंगे, इलाहका, तेरे माबूद की, व इलाहा आबाइका, और हम तेरे बाप, या आबा बाप की जमा, आबा एक बाप यानी बाप दादा। इसमें अब आप देख लीजिएगा, इब्राहीम व इस्माइल व इसहाक, इनका दावा यह है कि इसहाक अलैहिस्सलाम के बेटे याकूब अलैहिस्सलाम नहीं है। अब या 3 है, इब्राहीम अलैहिस्सलाम, इस्माइल अलैहिस्सलाम, इसहाक अलैहिस्सलाम, ये तीनों भाई नहीं हो सकते हजरत याकूब अलैहिस्सलाम के। वहां पर कहा जा रहा है कि तेरे आबा की, आबा किसके? व इलाह आबाइका, इसहाक के, याकूब के भाई नहीं हो सकते इसहाक। मेरी दलील सुनिएगा जरा। इसहाक, इनका दावा यह था कि याकूब अलैहिस्सलाम इसहाक अलैहिस्सलाम के बेटे नहीं हैं, जबकि कुरान के टेक्स्ट में है कि बेटे कह रहे हैं याकूब अलैहिस्सलाम के कि ऐ अबू हम तेरे आबा। तो आबा में कौन है? आबा में भाई नहीं आता। मैं चैलेंज करता हूं कि आबा में मुझे दिखा दे कि कोई भाई हो। इस आबा में इब्राहीम अलैहिस्सलाम, इस्माइल अलैहिस्सलाम और इसहाक अलैहिस्सलाम। इसका मतलब हुआ कि याकूब अलैहिस्सलाम के भाई इसहाक नहीं बन सकते यहाँ पे, क्योंकि आबा में जो है वो इसहाक आएंगे तो वो भाई नहीं रहते। तो इनका दावा यह है कि दावा ये था कि हजरत इसहाक के बाद याकूब आए, जबकि याकूब के बेटे कह रहे हैं कि हम इसहाक, याकूब के बेटे कह रहे हैं अब्बू याकूब हम तेरे आबा, आबा का लफ्ज है, ये नहीं है कि हम तेरे भाई की खुदा की इबादत करेंगे। तो ये लफ्ज आबा में गौर फरमा लीजिएगा तो ये मसला बिल्कुल क्लियर और बिल्कुल वाजे है, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। कानून ये ना वो तो
قالوا نعبد الہک و الہ آبائک. جی ابراہیم. اور آبا میں کون کون ہے؟ آبا میں ابراہیم، اسماعیل اور اسحاق. اگر اسحاق علیہ السلام یعقوب علیہ السلام کے بھائی ہوتے تو آبا میں آتے اسحاق علیہ السلام. نہیں. یہ ہے میری دلیل. ٹھیک ہے جی. اچھا یہ دلیل اس پر ذرا غور فرما لیں. اچھا اب آتے ہیں یہ جو انہوں نے سورہ مریم میں انہوں نے، اب اس میں میں آپ کو بتاتا ہوں کہ حکم قرآن پاک کی فصاحت و بلاغت صرف یہ نہیں ہے کہ یہاں یہ ذکر نہیں آیا تو یہ نہیں ہے، یہ تو